اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یاقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں خاکسار نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت 41 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا خطاب عنایت فرما کر بنی نو انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا ہرگز خاتمہ نہیں کیا، بلکہ اس نبوی نعمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قیامت تک جاری فرمایا ہے۔ خاتم النبیین ہونے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر قرار دیا ہوا ہے، یعنی سب سے زیادہ چمکتا دمکتا ہوا ستارہ۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اب اور کوئی روحانی ستارے نہیں ہوں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ گزشتہ کی طرح اب روحانی ستاروں کو بغیر آپ کی اطاعت کے، آپ کی شریعت کی پیروی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی یعنی ہدایت یا با الفاظ دیگر فیض نبوت یا صدیقیت یا شہادت یا مقام صالحیت نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ سب مقامات آپ کے قدموں کے نیچے رکھے گئے ہیں، یعنی آپ کی غلامی میں رکھ دیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام گزشتہ آزاد یا حقیقی شرعی اور غیر شرعی انبیاء و مرسلین اور آئندہ مبعوث ہونے والے امتی انبیاء و مرسلین کا سردار بنایا گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زینتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہو،
وہ چراغ شیشے کے شمع دان میں ہو، وہ شیشہ ایسا ہو گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی۔ اس درخت کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ از خود بھڑک کر روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ کا شعلہ نہ بھی چھوا ہو۔ یہ نور علی نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور اس آیت کی جو تفسیر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے، خواہ وہ ارواح میں ہے، خواہ اجسام میں، اور خواہ ذاتی ہے اور خواہ عرضی، اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی، اور خواہ ذہنی ہے خواہ خارجی، اسی کے فیض کا عطیہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے، اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں۔ وہی تمام فیوز کا منبع ہے، اور تمام انوار کا علت العلل، اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہی وہی ہے جس نے ہر یک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلعت وجود بخشا۔ بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذات ہی واجب اور قدیم ہو، یا اس سے مستفیض نہ ہو، بلکہ خاک اور افلاک اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں۔ یہ تو عام فیضان ہے جس کا بیان آیت اللہ نور السماوات والارض میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ یہی فیضان ہے جس نے دائرہ کی طرح ہر یک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے، جس کے فائز ہونے کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں ہے، لیکن بامقابلہ اس کے ایک خاص فیضان بھی ہے جو مشروط بشرائط ہے، اور انہی افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اس کے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہو، یعنی نفوس کاملہ انبیاء علیہ السلام پر، جن سے افضل و اعلیٰ، جن میں از افضل و اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے اور دقائق حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اول فیضان عام کو جو بدیہی اور ظہور ہے بیان کر کے، پھر اس فیضان خاص کو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال میں بیان فرمایا ہے، تاکہ اس دقیقہ نازک کے سمجھنے میں ابہام اور دقت باقی نہ رہے، کیونکہ معنی معقولہ کو سوار محسوسہ میں بیان کرنے سے ہر یک غبی اور بلید بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ بقیہ ترجمہ آیت ممدوعہ یہ ہے، اس نور کی مثال فرد کامل میں جو پیغمبر ہے یہ ہے، جیسے ایک طاق یعنی سینہ مشروع حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور طاق میں ایک چراغ یعنی وہی اللہ، اور چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں جو نہایت مصفہ ہے، یعنی نہایت پاک اور مقدس دل میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، جو کہ اپنی اصل فطرت میں شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر یک طور کی کثافت اور کدورت سے منزہ اور مطہر ہے، اور تعلقات ماسوی اللہ سے بکلی پاک ہے، اور شیشہ ایسا صاف کہ گویا ان ستاروں میں سے ایک عظیم نور ستارہ ہے جو کہ آسمان پر بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے نکلتے ہیں، جن کو کوکب دری کہتے ہیں، یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا دل ایسا صاف کہ کوکب دری کی طرح نہایت منور اور درخشندہ،
جس کی اندرونی روشنی اس کے بیرونی قالب پر پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ چراغ زیتون کے شجرہ مبارکہ سے یعنی زیتون کے روغن سے روشن کیا گیا ہے۔ شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے، جس کا فیض کسی جہت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام علی السبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی تینت پاک محمدی میں نہ افراط ہے نہ تفریط، بلکہ نہایت توسط و اعتدال پر واقع ہے اور احسن تقویم پر مخلوق ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ اس شجرہ مبارکہ کے روغن سے چراغ وہی روشن کیا گیا ہے، سو روغن سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی مع جمی اخلاق و فاضلہ فطرتیہ ہے، جو اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہے۔ اور وہی کا چراغ لطائف محمدیہ سے روشن ہونا ان معنوں کر کے ہے کہ ان لطائف قابلہ پر وہی کا فیضان ہو اور ظہور وہی کا موجب وہی ٹھہرے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فیضان وہی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا اور انہی اعتدالات کے مناسب حال ظہور میں آیا کہ جو تینت محمدیہ میں موجود تھی۔ نور علی نور، نور فائز ہوا نور پر، یعنی جب کہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باوجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ پس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے، تاریکی پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ فیضان کے لیے مناسبت شرط ہے اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے، اور حکیم المطلق بغیر رعایت مناسبت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے، اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے، اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے۔ اور انبیاء من جملہ سلسلہ متوافقہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ مجسم نور بن گئے۔ اسی جہت میں قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا۔ یہی حکمت ہے کہ نور وہی جس کے لیے نور فطرتی کا کامل اور عظیم و شان ہونا شرط ہے صرف انبیاء علیہ السلام کو ملا اور انہی سے مخصوص ہے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں صرف دعا ہی نہیں سکھائی بلکہ بشارت دی ہے کہ جو بھی اللہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے برخلاف جماعت احمدیہ قادیان کے موجودہ نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب اپنے خطبے میں وہ یہ فرماتے ہیں
کہ قرآن کریم نے امکان نبوت کو بیان کیا ہے۔ نبی آ سکتا ہے اور بات ہے، اور نبی آئے گا یہ اور بات ہے۔ اب قیامت تک ان کی نامنیات خلافت چلے گی، یعنی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا وغیرہ۔ سامعین کرام، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نہ صرف امکان نبوت کو بیان فرماتا ہے، بلکہ امت محمدیہ میں گزشتہ انبیاء و مرسلین کے سلسلے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سلسلہ انبیاء و مرسلین کا وعدہ فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی آیت 56 میں فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا۔ اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے جب ببائی سے وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا، اور وہ خالصتاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہی جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روح بدنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہوگی، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے، اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 259 تا 260، حاشیہ نمبر 11۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس امت کے مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو بنایا تھا، یعنی اسی طرز اور طریق کے موافق، اور نیز اسی مدت اور زمانہ کے مشابہ، اور اسی صورت جلالی اور جمالی کی مانند جو بنی اسرائیل میں سنت اللہ گزر چکی ہے۔ اس امت میں بھی خلیفے بنائے جائیں گے، اور ان کا سلسلہ خلافت اس سلسلے سے کم نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کے خلفاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نہ ان کی طرز خلافت اس طرز سے مباین و مخالف ہوگی جو بنی اسرائیل کے خلیفوں کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ پھر آگے فرمایا کہ ان خلیفوں کے ذریعے سے زمین پر دین جما دیا جائے گا، اور خدا خوف کے دنوں کے بعد امن کے دن لائے گا، خالصتاً اس کی بندگی کریں گے اور کوئی اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سامعین کرام، اسی سلسلے میں پھر آپ آگے چل کر فرماتے ہیں، اسی حوالے میں آپ فرماتے ہیں، پس جب کہ قرآن کریم نے صاف صاف بتلا دیا کہ خلافت اسلامیہ کا سلسلہ اپنی ترقی اور تنزلی اور جلالی اور جمالی حالت کی روح سے خلافت
اسرائیلی سے بکلی مطابق و مشابہ و مماثل ہوگا۔ سامعین کرام، یہ حوالہ ہے، بلکہ اسی طرح آپ فرماتے ہیں خدا وعدہ دے چکا ہے کہ اس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفے پیدا کرے گا اور قیامت تک ان کو قائم کر دے گا۔ یعنی جس طرح موسیٰ کے دین میں مدت ہائے دراز تک خلیفے اور بادشاہ بھیجتا رہا، ایسا ہی اس جگہ بھی کرے گا اور ان کو معدوم ہونے نہیں دے گا۔ یہ حوالہ ہے جنگ مقدس روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 290 تا 291۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ان حوالہ جات میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ امت محمدیہ میں جو خلافت ہے وہ اسی سلسلے کی مثیل ہے جو امت موسویہ میں قائم کیا گیا تھا۔ یعنی امت موسویہ میں انبیاء و مرسلین و مجددین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث فرماتا تھا بذریعہ الہام وحی کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں بھی اسی کے مشابہ سلسلہ قائم ہوا۔ پھر اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں جب آیت خاتم النبیین کو سمجھتے ہیں تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ خاتم النبیین سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امتی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے ہیں اور آئندہ مقام میں نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت صرف اور صرف آپ کی غلامی میں ہی مل سکتا ہے۔ یعنی کوئی روحانی فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہ صرف قیامت تک امتی نبوت اور رسالت کا دروازہ کھولا ہے، بلکہ سورۃ نور کی آیت 56 میں امت محمدیہ میں امت موسویہ کے مشابہ انبیاء و مرسلین کے ایک دائمی سلسلے کا وعدہ بخشا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم نے امت محمدیہ کو امت موسویہ کے مشابہ انبیاء و مرسلین کے ایک دائمی سلسلے کا وعدہ بخشا تھا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اس سلسلے کو قائم فرمایا تھا؟ اور اگر قائم فرمایا تھا تو کیا گزشتہ 14 یا 1500 سال میں اس سلسلے کا کوئی ثبوت یا وجود ہمیں ملتا ہے؟ جواباً گزارش ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں امتی انبیاء و مرسلین کے ایک متواتر سلسلے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر سورۃ نور کی آیت 56 کی تفسیر میں بیان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ مشکوٰۃ شریف جلد 1 حوالہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المیت۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کے لفظ سے اس زمانے کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ و مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پایا ہے، نہ براہ راست۔ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی سے مراد مجدد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں۔ امتی انبیاء و مرسلین کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس موعود سلسلے کے 13ویں مظہر تھے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیح موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم و شان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔ الحکم جلد 5 نمبر 10 مرخہ 17 مارچ 1901 صفحہ 8۔ حضور علیہ السلام کی اس اقتباس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں، جو مجددین کی صورت میں ہر صدی کے سر پر مبعوث کیے جاتے ہیں، اور ان مجددین میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام قابل ذکر ہیں۔ اس ضمن میں بھی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارے میں سورۃ فاتحہ میں تمہیں دعا سکھائی گئی ہے، یعنی یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس جب کہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ 5 وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں، پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہٰذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 227۔ سامعین کرام، ان دلائل سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں امتی انبیاء و مرسلین کا ایک دائمی سلسلہ قائم فرمایا ہے، جو ہر صدی کے سر پر مجددین کی صورت میں جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اسی سلسلے کے 14ویں مظہر اور موعود عیسیٰ ابن مریم ہیں، جس کا وعدہ گزشتہ الہی کتابوں میں، قرآن کریم میں، حدیث میں، الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں دیا گیا ہے، جن کے ہاتھ پر بہت جلد انشاءاللہ تعالی دین اسلام کی فتح کا وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔